کتاب اللہ کے بعد کیا ہے؟ سنت رسول ہے، یعنی سنت رسول ہے کہ اگر ہم ایک مسئلے کا حل کتاب اللہ میں نہیں پاتے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سنت رسول کی طرف وہ جائیں گے۔ سنت رسول کا کیا مطلب ہے یا حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو آسان، سنت آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے، اور میں اس کی ایک آسان تعریف کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے، بعد میں اس میں فرق بھی کیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ تو ہم انشاءاللہ جب علوم الحدیث پڑھیں گے وہاں پر اس چیز کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں ہم سنت کی تعریف کرتے ہیں۔ ہر قول اور فعل اور تقریر جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے اور حدیث بھی کہا جاتا ہے اصول فقہ کی اصطلاح میں۔ یہ تو آسان سی تعریف ہوگی۔ پھر انہوں نے یہاں پر سنت کی تین وہ قسمیں کی ہیں، ایک ہے سنت مثال خبر متواتر، اور ایک ہے سنت مشہور، اور ایک ہوتا ہے خبر واحد۔ ویسے انہوں نے یہ تقسیم جو یہاں کی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، کتاب والوں نے اس تقسیم کو صحیح نہیں کیا ہے۔ یہ جو تقسیم ہے نا نیچے آپ دیکھیں گے یہ تقسیمات نیچے آئیں گے تو یہ تقسیمات ان کی ٹھیک وہ نہیں ہے، وہ میں بتا دوں گا کہ اصل میں بنیادی طور پر خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر متواتر ہے اور ایک خبر آحاد ہے، اور پھر خبر مشہور خبر آحاد کی اقسام میں سے ہے، تو لہذا انہوں نے یہاں اس کو ایک دو قسم الگ الگ شمار کیا ہے جو ان کی ایک غلطی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ اس کو ذہن میں وہ رکھ لیں۔ تو سنت رسول اجماع کے نمبر 3، اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کی تعریف یہ ہے کہ ہوا اتفاق جمیع العلماء المجتہدین علی امر دینی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور۔ کیا مطلب اس کا؟ میں آپ کا خلاصہ بتا دوں کہ اجماع نام ہے کہ تمام مجتہدین علماء ایک دینی امر پر، یعنی ایک اسلامی دینی کام پر وہ کیا کرے، وہ جمع ہو جائے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اجماع وہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام جب تک حیات تھے اس دنیا میں تو اس وقت اجماع کا تصور محال تھا، ناممکن تھا، کیونکہ اجماع کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ علیہ السلام موجود تھے تو اس وقت دو ماخذ، یا تو قرآن تھی یا سنت رسول تھی۔ یہ اجماع تو آپ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے اور قیاس بھی بعد کی بات ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام حیات تھے تو اس لیے اجماع کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ہو گیا۔ پھر اجماع کی دو قسمیں ہیں بنیادی، ایک ہوتا ہے اجماع قولی اور ایک ہوتا ہے اجماع سکوتی۔ یہ میں خلاصہ بتاتا ہوں، کتاب کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے اجماع قولی اور ایک ہوتا ہے اجماع سکوتی۔ اجماع قولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجماع قولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مجتہدین بیک زبان ہو کر ایک مسئلے پر اپنی رائے دے دے، ایک مسئلے پر اپنی رائے وہ دے دے تو اس کو اجماع قولی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، اجماع قولی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اجماع قولی کہا جاتا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر اجماع کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ یا دادی کو میراث میں جو چھٹا حصہ ملتا ہے اس پر بھی اجماع ہوا ہے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے بھی وہ پڑھیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجماع سکوتی وہ اجماع کہلاتا ہے کہ اس میں بعض مجتہدین ایک مسئلے پر تو اتفاق کرے، جمع ہو جائے، لیکن بعض مجتہدین وہاں پر سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ لیکن یہ بات ہے جو بعض مجتہدین خاموشی اختیار کر لیتے ہیں وہ جنہوں نے اتفاق کیا ہے نا ایک مسئلے پر، ان کے مخالفت میں کوئی بات بھی نہ کرے بلکہ وہ صرف سکوت اختیار کرے، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اور اس اجماع کی خبر بھی ان علماء کو پہنچ چکی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے اجماع سکوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اجماع سکوتی کے بارے میں ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لے، انتہائی اہم بات ہے اکثر انٹرویو کے حوالے سے کہ وہ پوچھتے ہیں نا کہ اجماع کی تعریف یا اجماع کی دو بڑی قسمیں کون سی ہے، تو آپ آسانی سے کہ ایک اجماع قولی ہے اور ایک اجماع سکوتی ہے، اور تعریف بھی جو میں نے ابھی بتا دی ہے تعریف بھی آپ بتا دو گے۔ لیکن پھر وہ پوچھیں گے آپ سے کہ وہ کون سی اجماع ہے جو امام شافعی اس کے قائل نہیں ہے، وہ کون سی اجماع ہے جس کے امام شافعی قائل وہ نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اجماع سکوتی ہے، اجماع سکوتی کے امام شافعی جو ہے نا وہ قائل وہ نہیں ہے، وہ اس اجماع کو وہ نہیں مانتے۔ جبکہ احناف کی نزدیک جس طرح اجماع قولی معتبر ہے اس طرح اجماع سکوتی بھی معتبر ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے احناف کی نزدیک بھی، کہ وہ شرط یہ ہے کہ اجماع سکوتی بھی معتبر ہوگی لیکن اس وقت
کہ جب جن لوگوں نے ایک امر کے اوپر، ایک کام کے اوپر اجماع کیا ہے اور ان اجماع کی خبر ان علماء تک پہنچ گئی ہو جنہوں نے اس پر سکوت اختیار کیا ہو، اگر اور علماء کو وہ اس اجماع کی بات نہ پہنچی ہو تو پھر وہ اجماع بھی معتبر نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں ایک وہ شرط ہے۔ یہ ہو گیا اجماع۔ آخر میں آ جاتے ہم قیاس، یہ ہم اس ادلہ تفصیلیہ کی بات کریں جو متفقن علیہ ہیں۔ آخر میں ہے قیاس۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس کی تعریف کیا ہے؟ آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھو قیاس کسے کہتے ہیں؟ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے، کسی علت مشترکہ کی وجہ سے اصل کا حکم فرع میں لگا دینا، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ میں مثال سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھو علت مشترکہ، علت کسے کہتے ہیں؟ علت کو ہم عربی میں تو علت کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ریزن کہا جاتا ہے، اور ہماری اردو میں اس کو وجہ کہا جاتا ہے، اور پشتو میں بھی اس کو ہم وجہ ہی کہتے ہیں۔ تو اس کو ریزن، علت کو ریزن کہا جاتا ہے، وجہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اگر میں کہہ دوں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، میں آپ سے پوچھوں آپ نے یہ کام کیوں کیا، اور آپ مجھے دلیل میں اس طرح کہہ دیں، آپ مجھے مخاطب ہو کر اس طرح کہہ دیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا، اس کی وجہ یہ تھی، تو یہ جو وجہ بیان کرے نا، اس وجہ کو علت کہا جاتا ہے، اس کو ریزن بھی کہا جاتا ہے۔ تو قیاس کا مطلب کیا ہے؟ قیاس کا لغوی معنی ہے وزن کرنا، پیمانہ، پیمائش، یہ، اور اصطلاحی معنی قیاس کا کہ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے اصل کا حکم فرع میں لگا دینا، وہ قیاس کہلاتا ہے۔ اچھا، قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ مثال کی طرف میں ابھی آ جاتا ہوں۔ کس کا؟ فرع کا مطلب میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دیکھو فرع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جو کہ منصوص نہ ہو، یعنی جس کا ذکر قرآن میں بھی نہ ہو، جس کا ذکر حدیث میں بھی نہ ہو، اس کو فرع کہا جاتا ہے۔ اور اصل حکم وہ ہوتا ہے جس کو اصل حکم بھی کہا جاتا ہے اور منصوص حکم بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو، اور ہم ایک دوسرے حکم جو قرآن و حدیث میں جس کا ذکر نہ ہو، جس کو فرع بھی کہا جاتا ہے، ہم اس کو قیاس کر لیتے ہیں اس اصل پر۔ میں آپ کو بتا دوں، مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ کس چیز کو حرام کر دیا ہے؟ شراب کو حرام کر دیا۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں شراب حرام ہے؟ علت کیا ہے اس کی؟ تو علت یہ بیان کیا گیا کہ جب بندہ شراب پیتا ہے نا، تو اس سے انسان کی عقل جو ہے نا وہ جاتی ہے، پھر بندہ جو ہے نا وہ بکواس کرتا ہے، بیہودہ جو ہے نا وہ الفاظ منہ سے نکال لیتے ہیں، اور اس طرح اس کو اچھی بری کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ ریزن اس کی یہ ہے، اور حکم اس کا کیا؟ حکم اس کا کیا ہے؟ وہ حرام ہونا ہے۔ جی اچھا، یہ ہوا حکم اس کا کیا تھا؟ حرام ہونا۔ اب یہ اصل ہے، اب یہ ذکر قرآن میں منصوص بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ اب فرع کیا ہے؟ فرع کا مطلب یہ ہوا فرع، فیر عین۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ چرس بھی حرام ہے، مثال افیوم بھی حرام ہے، آئس بھی حرام ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیز بھی حرام ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ نے ان چیزوں کا پر حرمت کا فتویٰ کیوں لگا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہ ثابت ہے مثال کے طور پر قیاس سے ثابت ہے۔ وہ آپ سے پوچھے قیاس سے کیسے ثابت ہے؟ تو ہم کہ قیاس سے ثابت اس لیے ہیں کہ یہ فرع ہے اور اس کا اصل قرآن میں موجود ہے۔ مثال ہم نے